بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان دوستو، عزیز بچوں، ایک بات زندگی میں پلے سے باندھ لینا، زندگی میں خواہشات زیادہ نہ بڑھانا۔ دنیا میں سب سے مجبور آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کا غلام ہے، جو اپنے نفس کا مرید ہے۔ نہ خواہشیں بڑھانا، مطلب گھر میں صبح کا ناشتہ کرتے وقت یہ پلان کرنا کہ آج شام میں نے برگر کھانا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوپہر کی روٹی گھر میں اچھی پکی ہوئی ہے، اماں نے پسینہ اٹھا کے پکائی ہے، پر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، میرا نفس کہتا ہے کہ آج میں نے پیزا ہی کھانا ہے۔ نفس کی خواہشات کو نہ بڑھانا، یہ بندے کو غلام بنا لیتی۔ دنیا میں زیادہ تر گناہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہوتے، کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہ زیادہ تر نفس کی خواہشات کے لیے۔ انہیں دوسرے کی گاڑی پریشان کرتی، انہیں بنگلہ پریشان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے، حضور فرمانے لگے اللہ میرے گھر والوں کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا، خواہشات نہیں۔ کبھی کسی کو مزیدار روٹی کھاتے دیکھو تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہ دیکھنا، بلکہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے نا اسے کبھی ملاحظہ کرنا، وہ جو صبح روٹی باندھ کے ساتھ لاتا ہے، 2 روٹیاں جب وہ لاتا ہے تو روٹیوں کے بیچ اچار ہوتا ہے، اور دوپہر کا جب وقت ڈھلتا ہے تو صاحب وہ اچار زیادہ تر پونے کو لگ جاتا ہے کپڑے کو، اور مزدور کے کپڑے بھی میلے کچالے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہوٹلوں میں جا کے روٹی کھاتے ہیں تو وہ ڈھب سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ ڈھب سے شکر ادا نہیں کرتے، ان کو تو کسی کو پالٹی ڈالی ہوتی ہے، وہ کھا رہے ہوتے۔ مزدور جب وہ کھانا کھانے لگتا ہے نا میرے عزیز، تو وہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے، پھر کسی سے ادھار گلاس لے کے پانی بھرتا ہے، اور پھر وہ جب بیٹھ کے وہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے نا تو لگتا ہے دنیا کا سب سے مزیدار کھانا یہی کھا رہا ہے۔ اور پھر جب اس کو لفظ بھی صحیح نہیں آتے کہ شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، کھانے کے بعد کی دعا بھی پوری نہیں آتی، پر جب وہ 2 روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ اس نے رزق حلال کھایا ہے، اور جو کھایا ہے اس پر اپنے رب کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ خواہشات کو وسیع نہ کرو، وسیع نہ کرو خواہشات کو کبھی بھی زندگی میں۔ ڈاکٹر اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا اقبال کو کہ ابا جی آپ تو لندن میں ہیں، تو مجھے کچھ فیس دینی ہے، تو اگر اجازت دیں تو میں کسی سے ادھار لے لوں۔ آپ نا ماں اور باپ کو کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہو جب کہتے ہو کہ پکنک جا رہی ہے مری، جہاں سے مرضی ادھار لے کے دو۔ آپ کو پتہ ہے پھر آپ کا باپ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو بڑی کمزوری ہوتی۔ وہ جب ایڈوانس مانگتا ہے نا جا کے فیکٹری کے مالک سے کہ میرے بیٹے کو سیر کو جانا ہے، یعنی تیرے نفس کی خواہش ہے اور والد کی گردن جھک گئی، یہ کتنی تکلیف کی بات۔ کوئی ایسی خواہش زندگی میں پیدا نہ کرو جو ماں باپ کو، اساتذہ کو اور دیگر کو تکلیف میں مبتلا کرے کبھی بھی۔ اقبال کے بیٹے نے کہا ابا کچھ ادھار لے لوں، میری ضرورت ہے، تو علامہ اقبال نے جاوید کے نام پوری نظم لکھ بھیجی، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اور کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، بیٹے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹرب اس لیے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوجھ کے، وجہ ہی کوئی نہیں، لیکن جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے، اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا، تو ٹینشن کس بات کی ہے، ڈپریشن کس بات کا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں، سارے میرے مطابق چلیں، پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ اگر 100 بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے، ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں، تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو 2 سیکیورٹی گارڈ بھی ہونے چاہیے۔ تیسرا کہتا ہے جی یہ عجیب عجیب لگتا ہے، گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے، کسی بڑے آدمی، تو یہ ہر بندے کا مطالبہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کے مزاج کی رعایت کرنی ہے، جہاں تک آپ پیار کر سکیں آپ نے کرنا ہے۔
جہاں تک محبت کر سکیں آپ نے محبت. نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے, چھوٹے بچوں. حضور پاک سے گزرتے تو فرماتے السلام علیکم. ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا تھا, اس کی ماں پریشان ہو گئی, بخاری ہے. یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا, تو نبی پاک فرمانے لگے کیا ہو گیا, وہ بچہ ہے, اللہ نے پانی پیدا کیا نا, ابھی اس پہ پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ بچہ ہے. لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں, پوتا اگر پیشاب کر دے کہتے ہیں میں نماز پڑھنی ہوں, وہ بگڑ جاتے ہیں. پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پہ, علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں, سیٹھ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہے, اس کا ایک مزاج ہے, اس کا ایک مطالبہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاف سمجھتا ہے تو اس رویے سے میرے ساتھ وہ ملاقات کرے, آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے. نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید, نواسوں کی بات نہیں سنا رہا, زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے, ان کے بیٹے ہیں. چھوٹی عمر تھی, ناک بہ رہا تھا. ویسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا, ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گندا, اماں سے کہتے ناک صاف کرے, چل نالائق. نانا بھی کہتے چل بھاگ جا, کیونکہ وہ حاجی صاحب نے وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو ان کے قریب یہ چیز آ گئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ اسامہ کی ناک بہ رہی ہے, صاف کر دو. حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا اٹھی کو کپڑا دیکھنا, تو حضور جلدی سے اٹھے. ایک روایت تو یہ کہ حضور نے ناک پونچھ دیا, اور دوسری میں کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے. جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا, میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی, آ گئی. کہتے میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی, ریٹ صاف کر دیا. اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے, حضور راضی ہوئے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں. اب آپ کو بچہ حاجی صاحب مانے, پہلے نمازی صاحب مانے, آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانا مانے, سمجھدار مانے, عقل مند مانے, پیر صاحب مانے. چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا. آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں. آپ رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے, وہ چھوٹا ہے. حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے. آپ بھی کہتے ہیں, آج سے کہیں گے. حضور گزرتے چھوٹے کہتے السلام علیکم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نا بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے, فرماتے یار میرے سینے سے تو لگو. حضور زمین پہ بیٹھ جاتے, بچہ یوں ہاتھ پہ, بچہ دوڑا آتا, حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور فرماتے اوئے ہوئے تم نے تو مجھے گرا ہی دیا ہے. یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا. اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں, میں ایک منصب پہ ہوں, تو یہ آپ کی نفسیاتی کمزوری ہے. پھر کیا ہوتا ہے, بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے, بے جا ڈانٹ ڈپٹ, بے جا سختی, اور بے جا ان کے ساتھ رویے, اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن گیپ آ جاتا ہے بچوں کے درمیان. بچے, میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دکھ نہیں سناتے, وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں, پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں, غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے. آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں, انہیں ٹائم دیں. آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ.